رکھتا ہو اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا خوگر ہو۔ ایسا کوئی حکمران آئے جو ملک اور قوم کا درد رکھتا ہو اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا خوگر ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اہل وطن میں دھوم تھی روز سعید کی، ان رہبروں نے اس کی بھی مٹی روزے سعید کی، ان رہبروں نے اس کی بھی مٹی پلید کی۔ یادش بخیر آج بھی جیتا ہوں شفق، باقی سی ایک کرن تو ہے باقی امید کی۔ ذرا غور فرمائیے، آج پاکستانی قوم اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ملک کا کوئی بھی طبقہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے۔ کاروباری حضرات انکم ٹیکس کی شرح پوری طرح ادا نہیں کرتے۔ یہ قدم وہ صرف اپنی ذاتی دولت میں اضافے کے لیے اٹھاتے ہیں اور اس طرح براہ راست ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ انہی ٹیکسوں سے نظام حکومت چلتا ہے۔ دوسری طرف ملازمین کو دیکھا جائے تو وہ اپنے عہدے سے فائدہ اٹھا کر ناجائز کام کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کوئی محکمہ ایسا نہیں جہاں پر رشوت کا بازار گرم نہ ہو۔ ہر کام کے ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں، جائز کام بھی کرانا ایک مشکل ترین کیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمتوں کے حصول کے سلسلے میں اقریا پروری اور سفارش کا زور چلتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ حقدار کو اس کا حق ملے اور جو میٹ پر آئے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ملکی مفاد اور ذاتی مفاد ٹکرائیں، ملکی مفاد کو مؤخر ذکر۔ صورتحال یہ ہے کہ بے حسی چھائی ہوئی ہے، لگتا ہے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، جو بھی کوئی جتنا بھی اختیار رکھتا ہے اس کے تجاوز کرتے ہوئے اپنا کام دکھاتا جا رہا ہے۔ بے حسی چھائی ساری قوم پر کچھ اس طرح، پیش خیمہ ہے شفق ایک بڑے طوفان کا۔ بے حسی چھائی ساری قوم پر کچھ اس طرح، پیش خیمہ ہے شفق یہ ایک بڑے طوفان کا۔ جناب والا، جن لوگوں نے قرضوں کے نام پر اس ملک کے بینکوں کو لوٹا، اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا، اس ملک کی اقتصادی حالت کو کمزور سے کمزور تر کیا، ملک کی معاشی بدحالی کا باعث بنے، قرضے واپس کرنے کی بجائے اپنی ذاتی تجوریاں بھر لی، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان ایک بدنامی کا باعث بنے، جن کی اور کرپشن کی فہرست میں سر فہرست ٹھہرا گیا۔ ضرورت ہے کہ ان کا احتساب کیا جائے اور ان کو ان کے کیے کی ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو اس ملک کے ساتھ دھوکہ کرنے کی جرت نہ ہو اور ان کے قبضے سے ملک کی پائی چھین لی جائے کہ جس پر وہ سام بنے بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان غیر ملکی قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا ہے اور کرپشن کی فہرست میں سر فہرست۔ ددوا الفاظ دی دا فہرست او بیا سر فہرست صحیح دا سروي یعنی پہلا تا پا لیسٹ کے دوی په پہلا نمبر تلی دی کرپشن کی فہرست میں سر فہرست ہے نہ بس صحیح کے دانا صحیح دا فہرست دا دوڑا الفاظ یو فہرست پہلا دویم دے سر فہرست دا مکه وای۔ اب موجودہ حالات کے جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ارباب اختیار کی ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے احتسابی عمل کے کام کا آغاز کر کے ایک ایسی پیش رفت کی ہے جو غار کامیابی آنے والے چند سالوں میں پاکستان خوشحالی اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا۔ واقعی ملک کی تقدیر بدل جائے گی، مگر ارباب حکومت کی ایک ذمہ داری اب یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے قول و فعل کو ایک نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہیے تاکہ عوام ان کی مثال کو سامنے رکھ کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی تمام تر کوششیں ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے صرف کر دیں۔ شہر کو لوٹا شہر جلایا مگر شہر کے امیر ٹھہرے، ہمیں تھا دعویٰ قتل جن پر سراغ قاتل ملے تو کیسے کہاں سے لائے کوئی گواہی کہ ہاتھ سارے جو خون رنگے وہ منصفوں کے مشیر ٹھہرے۔